وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا یعنی وومنز رائٹ کے اوپر بات کی. میری یہ علیحدہ سے ویڈیو بھی موجود ہے وومنز رائٹ کے اوپر، آپ دیکھیں، ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا میں اگر وہ آیات اور حدیث کور کروں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے. اور یہ ہو جاتا ہوتا ہے، بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے. یہ چانس ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ میں آیا بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شر جس میں سمجھ رہے ہوتے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اسے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے نفع اٹھاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن کسی مؤمنہ سے بغض نہ رکھے. اب دیکھیں اسلام میں کہا گیا بیوی سے بغض نہیں رکھنا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کا نیک بیوی ہے. ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے ایپیکس پہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. مردوں کو عورت پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں پہ نہیں. بعض اوقات عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور لوگ تو اس سے بھی آگے جا کے اپنے فیر چلا کے اپنے خامدوں کو بچوں سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں تو وہ جنت سے بھی گئی ہیں. دنیا میں بھی ویسے جہنم ان کو ملتی ہے، ذلیل ہی ہوتی ہیں. اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی. وائس ورسا والا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سنگل صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور وہ مسلم شریف کی حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے. کوئی کہتا ہے جی آج میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے جی آج میں نے فلاں گناہ کسی سے کروایا، کوئی کہتا ہے فلاں گناہ کروایا. شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا. جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے، شیطان اس سے خوش ہو کے اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا، بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے، ستیلی مائیں کیا کچھ کرتی ہیں. تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے، کوئی کراہت بھی آتی کسی معاملے کے اندر، تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو. کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے. مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی، کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ کوئی انسان پرفیکٹ ہے دنیا کے اندر؟ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ہر دنیا کی خوبی ہے. شادی سے پہلے سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں. وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. تو بعد میں پتہ چلے پریشانی والی بات نہیں ہے، سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں. کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ. گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بہترین پرفارم کرنا ہے. اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی کئی موقع پہ. اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، تو قرآن میں آئی ہے. بخاری مسلم میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے. جو قرآن میں سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے، یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے تو رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے، اسی فقر کی زندگی میں. تو یہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے نا، آپ کی جو آئلی زندگی ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے
وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا، اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے. یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھیں، نعوذ باللہ. اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو سر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں. وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا. پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے. ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے. شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی. وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے. شادی کی ہے تو اب تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو شرفاء کے طریقے کا برتاؤ ہو، شریفوں کے شائن شان ہو، عقل و فطرت کے مطابق ہو، رحم اور مربت پر مبنی ہو، اس میں عدل اور انصاف کے تقاضے ملحوظ رہے. یہ جو لفظ استعمال کیا عاشرہن بالمعروف، تو اس میں معروف کا لفظ قرآن مجید میں خیر و صلاح کے رویوں اور شرفاء کی روایات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ یہاں اس مفہوم میں آیا ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر جو باتیں مانی ہوئی، سمجھی ہوئی، جن کو ہر شخص پسند کرتا ہے، جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ رویے جن کو اگر آپ اختیار کریں گے تو ہر شریف النفس آدمی یہ کہے گا کہ شرفاء کے رویے یہی ہیں، وہ اختیار کرنے چاہیے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اس لیے کہ اگر تم نے ناپسند کرتے ہو، اب اس کو کھولا، ظاہر ہے کہ اگر بیوی پسند ہے تو پھر تو ان میں سے کچھ نہیں ہوگا. ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب کوئی ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، رویوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتی ہے. تو فرمایا لیکن اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو یہ چیز ملحوظ رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور تم کچھ وقت دو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کرے. یعنی وقتی فیصلے، ایک بڑا معاملہ کیا نا، نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، تو وقتی جذبات یا وقتی ناپسندیدگی یا ایک احساس پیدا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر آدمی کو بڑے بڑے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. اس کو چاہیے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے تو ممکن حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کرے. بیوی پسند ہو ناپسند ہو، بندہ مومن سے اس کے پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرے. فتوت، شرافت کی جو روایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ قائم رہی ہے، اسے سر منہ انحراف نہ کرے. یہ بات ہے جو یہاں بیویوں کے بارے میں کہی، اور اس میں خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہے، کوئی خاص پہلو سامنے آیا اور وقتی طور پر آدمی کے اندر کچھ نفرت پیدا ہو گئی، گریز کا رویہ پیدا ہو گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ وقت دو. ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بہت سی وقتی چیزیں پیچھے رہ جائیں اور بعد ایسے محاسن سامنے آ جائیں جو ایک اچھے گھر کی آبادی کا باعث بن جائے. اللہ تعالیٰ اسی میں کوئی خیر پیدا کر دے. یعنی انسان جس وقت اپنے جذبات پر قابو پا کے عقلی لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو بہت سے ایسے پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ جو وقتی جذبات کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہوتی. تو اس کے بارے میں امید دلائیے تاکہ لوگ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد کہ آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے ایک عورت کے ساتھ عقد باندھا ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایک میثاق غلیظ ہے جس میں آپ بن گئے ہیں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، تو اس میں فوری فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کا موقع دینا چاہیے کہ طبیعت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، موافقت کے جذبے کے لحاظ سے عورت کو بھی اپنے محاسن کو نمایاں کرنے کا موقع ملے. اور یہ ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دونوں میں موافقت کی یہ صورتحال پیدا ہو جائے.
تو مرد چونکہ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات فیصلے جذباتی طور پر کر لیتے ہیں، تو اس لیے توجہ دلا دی کہ اللہ سے امید رکھو، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہتری پیدا کر دے۔ ہم بعض اوقات کسی معاملے کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت یہ بتا دیتا ہے کہ بہت سے اور پہلو بھی تھے جو ہماری نگاہ میں نہیں تھے، اور وہ اب نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، مل جل کر رہو ان کے ساتھ۔ عاشرو کا لفظ جو عشرہ سے، این شین رے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو عشرہ یعنی تعداد کی کثرت ہے نا، پوری ایک دہائی مکمل ہو جاتی، تو اسی سے عشیرہ نکلا۔ عشیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کنبہ قبیلہ۔ اسی سے لفظ معاشرہ نکلا، یہ جو آپ کا معاشرہ ہے نا، سوسائٹی، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے جو عشرہ سے۔ معاشرہ کب بنتا ہے؟ جب 10 لوگ کہیں جمع ہو جائے، کوئی آبادی بنے، کوئی کالونی بنے، 10 گھر بن گئے مثلاً، تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک معاشرہ بن گیا، وہاں کے لوگ آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں۔ تو یہاں عاشروہن، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، اچھی طرح مل جل کر رہو، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ معروف کا لفظ جو ہے بہت دفعہ گزر چکا ہے، یعنی جو شرع کے مطابق بھی ہو اور عام روزمرہ زندگی میں جو کچھ انسان جس کو بھلا کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، جانا پہچانا ہے، یعنی جانا بوجھا اچھا سلوک، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، جس کو لوگ کہیں ہاں اچھا ہے، دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق۔ اب آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو عاشروہن بالمعروف، یعنی ان کا تعلق اجنبیوں والا نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان ایک بونڈ ہونا چاہیے، ان کے درمیان آپس کا ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ایک ریلیشن نظر آنا چاہیے، ان کو باہمی زندگی کے سفر کو آپس کے مشورے سے مل جل کے گزارنا چاہیے۔ یہ مطلوب ہے اسلام میں، شوہر کو یہ لازم کی پابند کیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے آغاز ہو، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں عقدۃ النکاح۔ عاشروہن مردوں سے خطاب ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح، شریف لوگوں کی طرح، اچھے لوگوں کی طرح حسن سلوک سے معاملہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، پھر دنوں ناراض رہنا، اور پھر سیدھے منہ بات نہ کرنا، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک بیڈ روم میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی پرواہ نہ ہونا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو بھول جانا چاہیے، بھلا دینا چاہیے، اور اچھی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، کیونکہ بری معاشرت جو ہے وہ اذیت کا باعث ہے۔ بد اخلاقی اور ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہنا، یہ اسلام کے مطلوب اور مقصود کے خلاف ہے۔ عام طور پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بیوی دل سے اتر جاتی، یا کوئی اس کی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، کوئی اخلاق اچھا نہیں لگتا، کسی بھی وجہ سے نہیں اچھی لگ رہی، تو اس پر بھی کیا کہا کہ صبر سے کام لو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان سے کراہت کرتے ہو، اگر وہ تمہیں نہیں اچھی لگتی، کراہت ہے تمہیں، محبت کی بجائے نفرت ہے تمہیں ان سے، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا آپس کے اختلافات سے، تو بھی یہ نہیں کرو کہ ان کو کک آؤٹ کرو گھر سے، یا ان پہ ظلم و ستم شروع کر دو، یا مار پیٹ شروع کر دو۔ فَأَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، پھر بھی امید رکھو، پھر بھی پازیٹو سوچ رکھو، ایسا ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور ڈال دے اللہ، فیہ، اسی کے اندر، خیرن کثیرا، بہت زیادہ بھلائی، تمہیں اسی بیوی سے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، دنیا کے اور آخرت کے اور دین کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ لہذا صرف تصویر کا ایک رخ مت دیکھو کہ مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی،
یا یہ کہ مجھے اس کی فلاں عادت اچھی نہیں لگتی، یا یہ کہ مجھے اس کی فلاں بات پسند نہیں ہے، بس میری اور اس کی تو بن ہی نہیں سکتی، میں نہیں گزارا کر سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، میں تنگ آ گیا ہوں. نہیں، صبر کرو، صبر سے کام لو، کیونکہ انسان تو کوئی بھی کامل نہیں. دنیا میں کون سا ایسا انسان لائیں گے آپ، یا کون سی ایسی بیوی لائیں گے کہ جس کی ہر بات تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی اور جس سے تمہیں ہمیشہ ہی ایک جذباتی محبت رہے گی؟ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں شادی جذبات کی بنیاد پہ کی جاتی اور جذبات کچھ دنوں کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ جاتے ہیں، پھر وہ عیب کھلنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے، پھر وہ ایک دوسرے کی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہی موقع انسان کے امتحان اور صبر کا ہوتا ہے کہ اب انسان فوری فیصلے نہ کرنے شروع کر دے بلکہ صبر سے کام لے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت ناپسند ہو اور اللہ اسی کے اندر تمہارے لیے اچھا کر دے. اب دیکھیے کہ اسلام میں شادی کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان شادی سے کیا کمائے، کیا حاصل کرے. قرآن پاک میں سورۃ الروم کی جو آیت نمبر 21 ہے، اس میں ایک اصول دیا گیا ہے، ایک طریقہ بتایا گیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت دونوں رکھی. مودت کیا ہے؟ جذباتی محبت. اور رحمت کیا ہے؟ کہ جو جذبات نہ بھی ہو تو بھی انسان ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو، ایک دوسرے کی پرواہ کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور تکلیف کا ساتھی ہو. رحمت کب ہوتی ہے؟ کسی کے اوپر رحم کب آتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ شادی ہوئی، اب شادی کے شروع میں کیا ہے؟ جذبات بھی ہیں اور اچھے موڈز ہیں، یعنی بہت اچھے دن گزرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، کچھ جذبات بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، عورت پریگننسی کی حالت میں آ جاتی ہے. اب کیا ہے؟ اب اس کو کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس کو کپڑے بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس کو پرفیوم بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا. اب وہ جو شادی کا ایک چام ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو کے رہ جاتا ہے. وہ تو اتنے خواب دیکھے تھے کہ شادی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور یہ تو آتے ہی الٹیاں کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے؟ اب وہ جو ایک ذمہ داری آ پڑی اس کو عموماً نبھانے یا اس کو اٹھانے کی سوچ ہی نہیں ہوتی پہلے کہ شادی کے ساتھ یہ بھی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں جب انسان پہ پڑتی ہیں اور وہ تلخ تلخ چیزیں سامنے آتی ہیں تو مودت کم ہونے لگتی ہے، وہ جذباتی محبت کم ہونے لگتی. اب اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا آنے لگے؟ رحمت. رحمت کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی کیئر کی جائے. کوئی بیمار ہے، شوہر تھکا ہوا آیا ہے، کہیں باہر سے کوئی پریشان کن بات ہوئی ہے، بیوی اس کے لیے رحمت کا باعث ہو، بیوی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، بیمار ہے، شوہر کے دل میں رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس کو کہا گیا عاشروہن بالمعروف، کہ کبھی جذبات ہوں گے اور کبھی کیئر ہوگی، رحمت ہوگی. اور پھر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کرے، ہر انسان کے اپنے موڈز بھی ہوتے ہیں، اپنی چوائس بھی ہوتی ہے، اپنا بھی آرام ہوتا ہے، اپنے بھی ایک پرائرٹی یا پریفرنس ہوتی. تو عموماً جب انسان کی اپنی مرضی نہیں نہ پوری ہوتی تو انسان الجھنے لگتا. وہ بیوی سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہے، بیوی شوہر سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہے. اب کیا ہے؟ معاشرت یا عاشروہن بالمعروف سے نیچے اتر آئے، تعلقات خراب ہونے لگے. ایسے میں ایک دوسرے کی کمی اور ایک دوسرے کی کوتاہی یا ایک دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرو.
جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی نا ان پر بھی صبر کرو. اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت خیر کر دے گا. علیحدگی کا فیصلہ فوراً نہ کرو, جلدی نہ کرو. عموماً آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد جو ٹیننگ پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت ارلی سٹیج میں شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹ ہوتے 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 پھر ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے اور پھر انسان سموتھ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. اکثر جوڑوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شروع میں تھوڑے دن اچھے دن گزرے اور پھر کھٹ پٹ شروع ہوئی اور پھر جلدی جذبات میں آ کے کہا بس ہم تو رہ ہی نہیں سکتے کٹھے, ہمارے تو کٹھا جا نہیں سکتا, وی کین ناٹ گیٹ along, ہم ساتھ نہیں چل سکتے. لہذا کیا کرو, فوراً کٹ آف کرو. اس کا یہاں علاج بتایا جا رہا ہے کہ فوراً کٹ آف نہیں کرو, صبر سے کام لو. وعاشرہن بالمعروف, اور ان سے اچھا برتاؤ کرو, نیک سلوک کرو ہر معاملے میں, چاہے نان نفقے کا معاملہ ہو, چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو. اسی طرح حقوق زوجیت کے معاملے میں ہر طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, پس اگر تم ان سے کوئی ناپسندیدہ چیز محسوس کرتے ہو, ان کا کوئی اخلاق تمہیں ناپسند ہے, کردار ناپسند ہے, شکل و صورت ناپسند ہے, تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے. لہذا یہاں پر جدائی نہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ زوجہ کو فقط چند مخصوص عادات کی بنا پر یا کسی ناپسندیدہ شے کی بنا پر جدا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک معمولی سی بات کی بنا پر اس کو ناپسند کر رہے ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر کثیر رکھی ہو. مثال کے طور پر اس کی برکت سے, اس کے کسی نیک اعمال کی برکت سے روزی میں اضافہ ہو جائے. اسی طریقے سے نیک صالح اولاد اس سے پیدا ہو جو آگے چل کر والد کے لیے عظیم ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے, یا اس کی موجودگی کی بنا پر آدمی بہت سارے مسائل سے بچے, بہت ساری مصیبتوں آفتوں سے محفوظ ہو جائے, لیکن چھوڑنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کرے اور اس عورت کی وجہ سے ہزارہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے, تو یہ عین ممکن ہے. لہذا جدائی حتی الامکان نہیں ہونی چاہیے. بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو, اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو, کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو, بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے. مثبت ذہنی سوچ کے فوائد. یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے. اس طریقے کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں. یعنی اگر کسی کام یا چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں پر بھی غور کر لو. ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھا پہلو زیادہ فائدہ مند ہو. مثلا کسی کی بھی بیوی بدصورت ہے لیکن اسی سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے. یہاں اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی, لیکن اگر طلاق دے دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ ہی جائے گی لیکن اس کے ساتھ بچے بھی چھوٹ جائیں گے, اور ساری زندگی ایسی تلخیوں, ذہنی اذیتوں, اولاد کے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی میں گزرے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یوں ہی کسی آدمی کو ادارے میں رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپسند ہے, لیکن اسی کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے. اب اس آدمی کو رکھنا اگرچہ پسند نہیں, لیکن صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے نکال دینا پورے نظام کو تباہ کر دے گا. تو ایسی جگہ فوائد پر نظر رکھتے ہوئے اسے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے. یہ 2 مثالیں عرض کی ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. صرف مثبت ذہنی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی کی بہت سی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی مثبت ذہنی سوچ کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں کے بجائے نعمتوں کو سامنے رکھے. یعنی آدمی اگر ایک تکلیف میں ہے تو اسی وقت وہ لاکھوں نعمتوں اور سینکڑوں کامیابیوں میں بھی ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ پریشانی اور ناکامی کی یاد تو اپنا وظیفہ بنا لے اور خوشی اور کامیابی کو بھولے سے بھی نہ سوچے. اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ عز و جل زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی.